حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی کیسا دور آئے گا میری امت کے اوپر کہ سود سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. سود کا کوئی نہ کوئی غبار کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اثرات اس بندے تک پہنچیں گے میری امت تک. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں سرعام پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں ہمارا فلاں متعلقین بندہ سودی معاملات کرتا ہے, بینک میں ملازم ہے, پتہ ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی شادی پہ اس کو نہیں بلاتے ہیں؟ کیا وہ پیسے نہیں لکھواتا؟ نہیں دیتا ہے. کیا ہم اس کی شادی پہ نہیں جاتے؟ اس کی غمی خوشی پہ نہیں جاتے ہیں. اس طرح اس کا سودی پیسہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. میں یہاں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس قرآن پاک سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے. ہم نے لوگوں کا برادری کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے قرآن پاک کے اوپر ایمان لایا ہے, ہم نے رب تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے اپنے پیارے نبی کے احادیث کے سامنے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور ایمان قبول کیا ہے. تو برادری یہ سارے تعلقات یہ بعد میں. اگر میرے اور آپ کے علم میں کوئی بندہ کوئی بھی ہے وہ سودی معاملات کرتا ہے, ہر طرح کا تعلق اس سے منقطع کر دیں, غمی خوشی ختم کر دیں. ورنہ جب آپ اس کی غمی میں بھی جائیں گے نا کچھ نہ کچھ آپ کا اکرام کرے گا, آپ اس کی خوشی میں جائیں گے پھر تو آپ کو اچھے سے کھانا کھلائے گا. تو اس طرح اس کا سودی پیسہ وہ آپ کے پیٹ میں جائے گا. اور سود کا لین دین حرام ہے. تو یہ بات آپ سنیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو رب تعالیٰ 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے. اگر کوئی بندہ سود کا لین دین کرتا ہے تو پھر اس کا تو ہے ہی حرام. کوئی عبادت جتنی مرضی حج کر لے, غریب کے گردن کے اوپر چھری رکھ رہا ہے, جتنی مرضی حج کر لے. حج تو ابو جہل نے بھی کیے تھے. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی سے کعبے کی صفائی کیا کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, داڑھی سے کعبے کی صفائی کیا کرتا تھا. جتنی مرضی سود خور بندہ حج کر لے, عمرے کر لے, رب تعالیٰ کو وہ عبادت سرے سے قبول ہی نہیں ہے. اور اگر میں اور آپ سودی بندی کی دعوت کھاتے ہیں تو اس کے وہ حرام کے لقمے ہمارے پیٹ میں جائیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ ہماری عبادات ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. یہ چکر ہوگا. اس لیے ہر طرح کا تعلق علاقائی سطح پہ جب ہم کہیں گے اعلانیہ کہ ایک بندہ سودی معاملات کر رہا ہے, ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, وہ نہ ہماری غمی خوشی میں آئے نہ ہم اس کی غمی خوشی میں جاتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں یقین سے کہتا ہوں بندہ گناہگار ہو سکتا ہے, بندہ بغیرت نہیں ہو سکتا. ایمان والے کے بندے کے اندر کچھ نہ کچھ غیرت ہوتی ہے. جب اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے وہ کہے گا کہ اچھا یار اتنا سخت حکم ہے, اتنا لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں, لو میں سودی معاملات چھوڑ رہا ہوں. جہاں سودی بندہ مجرم ہے آج, وہاں کچھ نہ کچھ ہم بھی شریک ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کا اپنا معاملہ ہے. کیوں اپنا معاملہ ہے؟ کیوں کھا رہے ہیں ہم اس کا جا کے مال؟ تو اس لیے حرام مال سے بچنا چاہیے. اگر وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر توبہ کر لیتے ہو تو جو اصل مال ہے 1000 روپے دیا 1000 واپس کر سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تو تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے. یہ اسلام کا حکم ہے.